وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ سفر معراج میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اپنے پچھلے سلسلوں میں ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کی تفسیر سنی تھی، جس میں نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کی ابتدائی سفر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں ہر کلمے کی تقریباً ہم نے حکمتیں اور اس کی وضاحت سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی تھی، اور ہم نے یہ عرض کی تھی کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی معراج کا اگلا حصہ یعنی جو والنجم سورہ والنجم کے اندر مذکور ہے، اور اس سے پہلے ہم احادیث طیبہ کی روشنی میں جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہوا اور اس دوران مختصر جو واقعات پیش آئے ان کو سننے کی سعادت ہم حاصل کریں گے۔ جیسا کہ یہ معروف ہے اور یہ بتایا بھی گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کفار کا ظلم و ستم، آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم حد سے بڑھ چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان و عظمت ہے اور آپ کا جو مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، وہ اہل علم پر، مسلمانوں کے اوپر مخفی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو تسلی عطا فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معراج کا عظیم معجزہ عطا فرمایا، وہ جس انداز میں پیش آیا اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اور ہماری نظروں کے اندر واضح ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی ابتدا سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن ہے، ان کے گھر سے حضور علیہ السلام کو معراج ہوئی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں آرام فرما تھے کہ جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور آنے کا جو واقعہ ہے وہ بخاری شریف کے اندر یوں ہے کہ فرج عن سقف بیتی وانا بمکہ فنظر جبریل علیہ السلام، یعنی میں مکہ مکرمہ کے اندر تھا، یعنی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر چونکہ مکہ مکرمہ میں ہی تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں تھا تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کی چھت جو ہے اس کو پھاڑ کر جبریل امین علیہ السلام تشریف لے کر آئے۔ اور بعض روایتوں کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے بھی موجود تھے۔ بخاری شریف کے اندر فقط سیدنا جبریل علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ جبریل امین علیہ السلام اور دوسرے فرشتے آپ علیہ السلام کو حتیم کعبہ کے اندر لے کر آئے، یعنی کعبہ معظمہ کے پاس لے کر آئے، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارکہ کو چاک کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے سینہ مبارکہ کو مختلف موقعوں پر تقریباً 4 مقامات پر چاک کیا گیا۔ ان میں سے ایک موقع یہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ علیہ السلام حاضر ہو رہے تھے تو یہاں پر سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ کو چاک کیا، اور آپ علیہ السلام کے دل مبارک کو نکال کر سونے کے طشت میں آب زمزم سے اس کو دھویا گیا، اور پھر اس کے بعد ایمان و حکمت مزید اس کے اندر بھر کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ میں رکھا گیا، اور پھر اس پر جبریل امین علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا تو جیسے پہلا تھا ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارکہ ہو گیا، یعنی جیسے پہلے تھا ویسے ہی آپ علیہ السلام کا سینہ مبارکہ دوبارہ سل گیا، اس میں کسی طرح کا کوئی جو ہے وہ زخم کا نشان وغیرہ موجود نہیں تھا، اور کسی طرح کی تکلیف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں نہیں ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں براق کو پیش کیا گیا۔
سفید رنگ کا یہ براق تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں معراج کی رات براق لایا گیا مسرجن، کہ یہ جو براق تھا اس کو لگام بھی ڈالی ہوئی تھی اور اس پر زین بھی چڑھائی ہوئی تھی۔ تو وہ جو براق تھا وہ اچانک مچل گیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس پر سوار ہونا مشکل ہو گیا۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے اس براق سے کہا بِمُحَمَّدٍ تَفْعَلُ هَذَا، کہ تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہے ہو۔ فَمَا رَكِبَكَ أَحَدٌ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْهُ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی تجھ پر ان سے زیادہ عزت والا کبھی کوئی سوار ہی نہیں ہوا۔ کوئی عزت والا جس کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے بڑھ کر ہو، ان سے بڑھ کر کوئی عزت والا نہیں ہے کہ جو تجھ پر سوار ہوا ہو۔ تو وہ براق پسینہ پسینہ ہو کر نیچے ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو گئے۔ علماء نے اس کی مختلف وجوہات لکھی ہیں کہ وہ براق ایسا مسئلہ کیوں تھا کہ اس پر سوار ہونا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مشکل ہو گیا۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی بڑی پیاری حکمت بیان فرماتے ہیں کہ براق کا اس طرح کا معاملہ کیوں پیش آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جو معتمد اساتذہ ہیں، مشائخ ہیں، ان سے یہ بات میں نے سنی ہے کہ وہ براق عشق و مستی کے اندر مچل گیا تھا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ کل بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان محشر میں اسی کے پر سوار ہوں گے۔ تو اس وجہ سے یہ براق وہاں پر مچلا تھا اور اس کے مچلنے کی وجہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری، آپ علیہ السلام کا اس پر سوار ہونا، یہ ایسا شرف تھا کہ جس نے اس کو جھما دیا تھا اور پھر اس کے بعد اس کی جو تمنا تھی اس وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا، ورنہ براق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا شوخی کرنی ہے۔ بہرحال براق پر سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ مسجد اقصیٰ کی جانب چلے۔ اس براق کی رفتار کے حوالے سے احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ اس کا قدم اس جگہ پر پڑتا تھا جہاں اس کی نظر ہوتی تھی، یعنی منتہائی نظر پر جا کے اس کا قدم پڑتا تھا، اتنی تیزی کے ساتھ یہ براق چلنے والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیت المقدس کی طرف تشریف لے کر جا رہے تھے تو درمیان میں مختلف واقعات پیش آئے۔ مثلا 4 مقامات پر جبریل امین علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو نماز پڑھنے کے لیے براق سے اترنے کی عرض کی کہ آپ براق سے نیچے تشریف لائیں اور یہاں پر نماز پڑھیں۔ سب سے پہلے ایک مقام پر جب پہنچے تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ یہاں تشریف فرما ہو، نیچے تشریف لائیں اور یہاں نماز ادا کریں۔ حضور علیہ السلام نے 2 رکعت وہاں پر نماز ادا کی۔ پھر اس کے بعد جب آپ سوار ہوئے تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کس مقام پہ نماز ادا کی؟ تو پھر خود ہی عرض کی۔ پھر جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یہ وہ مقام ہے کہ جس کو طیبہ کہا جاتا ہے، یعنی مدینہ منورہ، یہاں آپ نے نماز ادا کی ہے اور یہی وہ مقام ہے کہ جس کی طرف آپ علیہ السلام ہجرت فرمائیں گے۔ اس کے بعد پھر آگے حضور علیہ السلام بڑھے تو ایک مقام پر پھر عرض کی جبریل امین علیہ السلام نے کہ اس مقام پر آپ نیچے تشریف لے کر آئیے اور یہاں پر آپ نماز ادا کیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس مقام پہ نماز ادا کی۔ پھر جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جب حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام مصر سے مدین کی طرف جا رہے تھے تو اسی درخت کے نیچے آپ نے آرام کیا تھا۔ تو یہ شجر موسیٰ ہے کہ جس کے نیچے موسیٰ علیہ السلام ٹھہرے تھے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی۔ پھر تیسرے مقام پر جبریل امین علیہ السلام نے دوبارہ عرض کی آگے جا کر کہ یہاں تشریف فرما ہو اور یہاں پر آپ نماز ادا کریں۔ پھر بتایا کہ یہ کوہ طور ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کی، سعادت حاصل کی۔ پھر چوتھا مقام جہاں پر نبی کریم علیہ السلام سے نماز پڑھنے کے لیے عرض کی، بعد میں بتایا کہ یہ بیت لحم ہے، یعنی وہ مقام کہ جہاں پر سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو یہ 4 مقامات تھے جہاں پر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز نفل ادا کی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، جہاں پر کسی نبی کا کسی ولی کا ٹھہرنا ہوا ہو،
تو اس مقام پر نماز ادا کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں نماز ادا کی تو یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر علیہ السلام نے تشریف لے کر آنا ہے، جس کو برکتیں خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمانی ہے۔ اور آپ نے کوہ طور پر یا مدین والے جو درخت تھا اس کے پاس نماز ادا کی، تو اس میں حکمت یہی تھی کہ اس مقام پر سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کا ٹھہرنا رہا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگرچہ ان سے افضل ہے، لیکن اس مقام پر نماز پڑھ کر ہمیں یہ سبق ملا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی یاد وابستہ ہو وہاں پر نماز ادا کرنی چاہیے۔ اسی طرح بیت لحم میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی، اور یہ نسائی شریف کے حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ یہ وہ مقام کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے، یہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی پیدائش کا مقام ہے۔ اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نماز ادا کرنا یہ واضح دلیل ہے کہ جہاں نبی کی ولادت ہوئی ہو اس مقام پر نماز ادا کرنا یہ بہت اچھا کام ہے، اور اس مقام کی زیارت کرنا، اس مقام پر ٹھہرنا یہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح جب آپ جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں آپ کو 3 طرح کی آوازیں آئیں، جنہوں نے آپ سے یہ کہا کہ اے محمد آپ ٹھہریے، مجھے آپ سے سوال کرنا ہے۔ دائیں سے بھی آئی، بائیں سے بھی آئی، اور آگے جا کر بھی آواز آئی، اور ایک عورت دیکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس پر ہر طرح کی زینت تھی، بازو کھلے تھے، ہر طرح کی زینت تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں طرف توجہ نہیں کی۔ جب آپ بیت المقدس پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی، ان کو نماز پڑھائی، اس کے بعد فارغ ہو کر جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ میں آپ کے چہرے پر کچھ اثرات دیکھ رہا ہوں، تاثرات دیکھ رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں بتایا کہ جب میں آ رہا تھا تو میرے دائیں جانب سے ایک شخص نے پکارا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح بائیں طرف سے اور پھر ایک عورت بھی نظر آئی تھی، تو یہ کیا ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو آپ کو بلا رہا تھا دائیں جانب سے یہ یہودی تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو جواب نہیں دیا، اگر آپ اس کو جواب دیتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی، اور جو بائیں جانب سے آپ کو پکار رہا تھا وہ بلانے والا نصرانی تھا، اگر آپ اس کو جواب دیتے، اس کے پاس ٹھہرتے تو آپ کی امت نصرانی ہو جاتی، لیکن آپ اس کے پاس نہیں ٹھہرے۔ اور وہ عورت جو انتہائی زینت کے ساتھ خوبصورت بن کے آپ کے پاس کھڑی ہوئی تھی اور آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی تھی، تو وہ دنیا تھی، اگر آپ علیہ السلام اس کے پاس اٹھتے ٹھہرتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دیتی، دنیا کو اختیار کر لیتی، آخرت کو چھوڑ دیتی۔ یہ جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، اور یہ روایت امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب دلائل النبوہ کے اندر نقل فرمائی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کا ایک حصہ ہے، اور آپ علیہ السلام کی اعلیٰ فراست کا ایک حصہ ہے کہ آپ نے ہر چیز کو فطرت کے مطابق اختیار کیا، حتیٰ کہ جب بیت المقدس میں آپ کو پیالے 2 پیش کیے گئے، ایک دودھ کا دوسرا شراب کا، تو آپ علیہ السلام نے دودھ کو اختیار کیا، شراب کو چھوڑ دیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے آپ کی اس موقع پر تصریف فرمائی کہ آپ نے بہت اچھا کیا، اگر آپ علیہ السلام شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت جو ہے وہ گمراہ ہو جاتی، لیکن آپ نے دودھ کو اختیار کیا، فطرت کو اختیار کیا۔ تو آپ علیہ السلام کے احسانات میں سے ایک احسان ہم پر یہ بھی ہے کہ جس طرح آپ علیہ السلام نے ہمیں ایمان دیا، وہی آپ علیہ السلام نے ہماری ایمان کی حفاظت کا بھی بندوبست فرمایا۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے عرب کے سامان، عرب کے مہمان کے